بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شنودی جناب سیدہ کونین کے لیے سارے حضرات مل جل کے صلوات بھیجیں۔ اجازت جناب والا نوکری ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں سرکار کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ دن کچھ آگے ہیں، بھائی حسنین نے کچھ حالات کے پیش نظر، کچھ مصروفیات کے پیش نظر یہ جشن پہلے رکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے میرے دوستوں کہ کائنات میں کوئی منحوس دن آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، اسی دن آپ مولا کا ذکر کرائیں وہ نیک ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک اپنی مرضی کی جنتریاں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے گا، آج سے 10 سال پہلے کی، 50 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی جنتریاں اٹھا کے دیکھیے، ہر جنتری کے اندر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ ہر مہینے کے چاند کی 3 اور 13 نحس ہوا کرتی ہے، لیکن سال میں ایک مہینہ رجب کا ہے جس کی 13 نیک ہوتی ہے، ایک شعبان ہے جس کی 3 نیک ہوتی ہے، وجہ سے نیک ہو گئی، شعبان کی 3 حسین کی وجہ سے نیک ہو گئی۔ حالانکہ دن منحوس تھے، باپ اور بیٹے نے آ کر دنوں کی نحوست دور۔ میرے دوستو ہمیں پتہ چل گیا کوئی دن منحوس ہو، اس دن میں یہ آ جائیں تو وہ دن برکت والا ہو جاتا ہے۔ عبادت میں نحوست کا شکار ہو، مہینوں کی نحوست ہو، سالوں کی نحوست ہو، بس ان کا نام لے لو دور ہو جایا کرتی ہے۔ سورہ نور کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، بس میں مختصر سا ایک یا 2 جملہ عرض کرتا ہوں، کافی وقت گزر گیا ہے، میرے پاس بھی بس میرے ہم نام نہیں پڑھے تو میں چاہتا ہوں سید زادے کو زیادہ لگتی ہے۔ سورہ نور کے اندر نارائن بھائی اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پیر عمران سراجی بھائی فرد سیرازہ شاہ جی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ۔ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے آج سے یاد کریں۔ اس آیت کو آئے سراب بھی کہتے ہیں۔ بھلا سراب کسے کہتے ہیں؟ آپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کبھی سفر کر رہے ہو نا سڑک کے اوپر، سامنے لگتا ہے کہ پانی ہے، مگر جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، وہ سڑک ہوتی ہے، تو آپ پھر آگے شروع ہو جاتے ہیں سفر کرنا، پانی نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ اللہ کچھ بندوں کے اعمال کی مثال دے رہا ہے کہ وہ بندے جو عمل کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ اعمال کا سفر کرتے 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 ان کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، جب وہ اس اعمال کے پاس جاتے ہیں تو انہیں منحوسیت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جب پاس پہنچتے ہیں تو کچھ باتیں ہی نہیں ہیں، عمل کی جزا ملتی ہی نہیں ہے، عمل کا صلہ ملتا ہی نہیں ہے، عمل کے بدلے میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ تلاش تو پانی کی ہوتی ہے کہ کاش پانی پی لیں گے، لیکن صلہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اعمال کے بدلے میں ہر کوئی صلہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے،
اس کے بعد اعمال کا صلہ چاہتا ہے، اسے چمکتی ہوئی ریت ملتی ہے، عمل کا صلہ کچھ نہیں ملتا۔ علی کے بغیر کوئی اعمال کا صلہ نہیں میرے دوست، یا ریت ملتی ہے یا خیالات ہوتے ہیں، باقی ملتا کچھ نہیں ہے۔ بندہ آیا تھا میرے 8ویں امام کے پاس، آگے اس نے کمال تو یہ کیا کہ امام کے پاس آیا، آگے کہنے لگا جب سے آپ ولی عہد بنے ہیں نا تب سے تو بارش ہی نہیں ہو رہی، آپ کو ولی عہد بنانے کی دیر تھی، بارش تو رکی گئی، بارش تو ہوتی نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا ایسا ہے، ہم ایسا کریں گے، کل باہر جائیں گے، نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے، بارش ہو جائے گی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے مولا باہر تشریف لے گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بادل آئے، مولا نے فرمایا نہیں تو نے یہاں نہیں جانا، تو نے وہاں جانا ہے۔ اگلا بادل آیا، اسے بلایا، وہ زمین پر آیا، نہیں تو نے تو فلاں مقام پہ جانا ہے، تو نے فلاں مقام پہ جانا ہے، تو نے فلاں مقام پہ جانا ہے۔ ہر بادل کو اپنے اپنے مقام پہ بھیج رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے۔ جو بادلوں کا پتہ رکھتے ہیں وہ شجروں کا بھی پتہ سب کو واپس بھیج دیا تاکہ پسے پردہ سب کو معلوم ہو جائے کون کس کا ہے۔ جب واپس چلے گئے پھر آواز دی یہ یہاں پہ برسے گا، تو لوگ کہہ لگے مولا یہ جو برسا تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا تم آرام سے گھروں میں چلے جاؤ، جب تم گھروں میں چلے جاؤ گے پھر بارش ہوگی۔ بارش ہوئی، فراوانی ہوئی، کچھ دن نہ گزرے، ایک ملعون سے برداشت نہ ہوا، اس نے مامون سے مشورہ کیا، کرنے کے بعد کہنے لگا آپ اجازت دیں تو میں امام کی توہین کروں؟ اس نے کہا میں تو چاہتا یہی ہوں۔ دربار کے اندر میرے مولا آئے، جو ہی میرے مولا آئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو اس دن بارش ہوئی تھی یہ آپ نے برسائی ہے، یہ آپ کی دعا کا اثر تھا، یہ آپ نے کام کیا ہے، بھلا آپ اگر نہ بھی کرتے دعا، بس وہ وقت تھا، آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے تو بارش ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں آپ کی دعا سے ہوئی۔ مولا مسکراتے کہنے لگے ہماری دعا سے نہیں ہوئی، ہم نے برسائی ہے۔ ہم نے برسائی تھی۔ جب یہ کہا اس نے کہا اچھا ایسا ہے بھائی، میں آپ کے لیے خصوصی طور پہ فکرہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہیں سے میرے بھائی نے ایک فکرہ بھی کہا تھا۔ بھائی حسنین مولا آپ کی محنت قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بارش آپ نے برسوائی ہے، میں دیکھوں گا کون بندہ جاگ رہا ہے، کس پر نیند غالب آنے لگی۔ اس نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ بارش آپ نے برسوائی ہے تو پھر ایسا کریں کہ کہیں سے کوئی درندہ آئے اور مجھے کھا جائے۔ مولا نے کہا کہیں سے کیوں آئے گا، اس نے کہا اچھا آئے۔ میرے مولا نے وہ قالین کے اوپر دھاگے سے بنے ہوئے شیر کی تصویر کو دیکھا کہ شیر چلا، امام نے دیکھا کہ شیر چلا، اور خدا کی قسم بھائی داران ہر کتاب میں ایک ہی فکرہ ہے۔ میرے مولا نے پتہ کیا کہا، یا اسد خذ عدو اللہ، ایسا ویسا تلاش نہ کر
उसने कहा सबूत पेश कर ना, ये मुंह मुबारक है, रसूल के बाल है। उसने कहा सबूत, ये खुशबू इसकी दलील है, पूछ पूरे दरबार से, कोई कमरे में बैठा है या बाहर बैठा है, अंदर है या बाहर है, हर किसी को खुशबू आ रही। बादशाह खामोश हो गए, पता ही ना चला। क्या लगा, अच्छा इसे इनाम दो, वाह वाह, इसे इनाम दो। उन्होंने उठा के उन्होंने कहा ये रसूल के बाल की ये कीमत लगाई है। उसने कहा और दो। उसने कहा मैंने कोई एक बाल दिया है, 7 बाल दिए हैं। उसने कहा और दो। इधर से खजाना खाली होना शुरू हुआ। एक कासिर को बुलाया, जल्दी जल्दी जाओ इमाम मेरे साहब को बुला के लेके आओ, जल्दी जल्दी फैसला करके दे हमें। उधर बंदा गया, मेरे मौला को बुला के लेके आया। जैसे ही अल्लाह की इज्जत ने दरबार में कदम रखा, अल्लाह की इज्जत ने दरबार में कदम रखा और उसने देखते ही मेरे मौला को कहा सरकार ये आपकी जद के बाल लेकर आया है। मेरे मौला ने फरमाया बाल तो लेकर आया है लेकिन सारे हमारे नाना के नहीं है। कहा सारे हमारे नाना के नहीं है। दुख तो मुझे बड़ा लगेगा जो बंदा फिक्र समझ गया और फेंका बोला। मेरे मौला ने अपनी शहादत वाली उंगली उठाई, कहा बाल कहाँ पड़े? कहा मौला ये पड़े। मेरे मौला ने उन्हीं बालों में से 4 अलहदा किए, 3 अलहदा किए और कहने लगे ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के हैं। तीनों बाल मेरे नाना के नहीं है। उसने कहा मौला आप भी कोई दलील रखते हैं? फरमाया आग रोशन करो। उन्होंने आग रोशन की। जैसे ही आग रोशन होने की देर थी, बस आग रोशन हुई, मेरे मौला ने फरमाया इन तीनों को आग में डालो। इज्जत की कसम, जब आग में डाला गया तीनों जल गए। उसने कहा अगर वो रसूल के बाल है तो उनकी पहचान। मेरे मौला ने फरमाया एक उठा के आग में डालो। खुदा की कसम आग बुझ गई। हमें पता चल गया जिनके बाल का ये हाल है उनकी आग का आखिरी जुमला और गुफ्तगू तमाम करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों अली इब्ने हमजा पता ही नहीं आया, मेरे मौला की खिदमत के अंदर सलाम किया, सलाम का जवाब लिया, फिर वापस चल दिया। जैसे ही वापस जाने लगा मेरे मौला ने फरमाया ये वापस जाएगा, कुछ दिनों बाद ये मर जाएगा। जब वो मर गया 3 दिन के बाद मेरे मौला अपने सहाबा के सामने बैठकर उनको बता रहे थे, आओ तुम्हें बताऊं अली इब्ने हमजा बताइनी के साथ क्या हुआ है। कहा मौला आप हमें बताएं क्या हुआ है। कहा जब वो मर गया कब्र के अंदर जाने लगा, फरिश्ते उसकी कब्र के अंदर आए, उन्होंने सवाल किया मन रब्बों का, मन इमामों का। उसने कहा अली इब्ने अबी तालिब इमामी। फिर उसने कहा उसके बाद का हसन व इमामी का, उसके बाद का हुसैन व इमामी का, उसके बाद का अली इब्ने हुसैन इमामी का, उसके बाद का मोहम्मद इब्ने अली इमामी का, उसके बाद का जाफर इब्ने मोहम्मद इमामी का, उसके बाद का मूसा इब्ने जाफर इमामी का, उसके बाद जब कहा ना उसके बाद कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। फिर उसने कहा बता इसके बाद, फिर कभी दाएं देखता है कभी बाएं। जब तीसरी बार देखा इज्जत अली की कसम